تعلقات کی بنیاد پر اس سے کہیں کہ بھائی اتنے ہی میں دینا ہے دوسرے کو، تو میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہارا قریب ہوں، مجھے دے دو، جیسا کہ عام طور پہ یہ صورتحال پیش آتی ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے، الا یہ کہ وہ خود چھوڑ دے کہ ہاں بھائی مجھے یہ چیز نہیں لینی ہے، تب جا کر کے آپ اس کا سودا اپنی طرف سے کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ میں لیں، اس سے کم میں لیں، اتنے میں لیں، یہ آپ کا معاملہ ہے. لیکن شروع میں جب آپ نے دیکھا کہ ایک مسلمان کسی چیز کو لینا چاہتا ہے، کسی چیز کو لینا چاہتا ہے، تو آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ جو ہے اسے لیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو نہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خرید فروخت کے بارے میں کوئی بات چیت کرے. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، بلکہ تم اللہ کے سارے بندے ہو اور آپس میں بھائی بھائی بن کر کے رہو، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو. اسی حدیث کے آخر میں آپ نے بیان فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا يحقرہ، اسے حقیر نہ سمجھے، ولا یظلمہ، اس کے اوپر ظلم نہ کرے، ولا یخذلہ، اور نہ ہی اسے رسوا کرے. یعنی مسلمانوں کے حق ایک دوسرے مسلمان پر کس قدر ہے، ان حدیث سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھتا ہے، اپنے سے کمتر سمجھتا ہے، اپنے سے چھوٹا سمجھتا ہے، اپنے سے غریب سمجھ کر کے اس کو ذلت کی نظر سے دیکھتا ہے، تو یہ بھی بھائی چارگی کے خلاف ہے. یہ کوئی سمجھ لے کہ ہاں بھائی ہم سعودی ہیں اور وہ جو ہے اجنبی ہے، ہم عربی ہیں اور وہ عجمی ہے، ہم پاکستانی ہیں اور وہ بنگلہ دیشی ہے، ہم ہندوستانی ہیں اور ہم وہاں کے ہیں، ہم یو پی کے ہیں اور وہ بہار کا ہے کہ نہیں ہے، ہم جنوب کے ہیں اور وہ شمال کا ہے. جو چیزیں عام طور پر لوگوں میں پائی جاتی ہیں، حتیٰ کہ ایک شہر کے اندر آپس میں پائی جاتی ہیں کہ ہاں بھائی وہ اس علاقے کے رہنے والا ہے، ہم اس علاقے کے رہنے والے ہیں. ایک شہر کے اندر کہ ہاں بھائی ہم اس شہر کے اندر اصلی باشندے ہیں اور وہ لوگ دوسرے لوگ یہاں آ کر کے آباد ہوئے ہیں. کم سے کم اسلامی تعلیمات میں ان چیزوں کا تصور قطعا نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفر کی دو باتیں ہیں جو تم لوگ کبھی نہیں چھوڑو گے. یعنی یہ اسلام کی بات نہیں ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے. کفر کی دو باتیں ہیں جسے تم کبھی نہیں چھوڑو گے. وہ کفر کی باتیں کیا ہیں؟ ایک تو فخر بالانساب، اپنے نسب پر، اپنے بڑے ہونے پر فخر کرنا. معلوم ہے کہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کس کی بات ہے؟ کفر کی ہے. ثنتان من امتی فیہما کفر، میری امت کے اندر دو چیزیں کفر کی پائی جائیں گی جسے وہ کبھی چھوڑیں گے نہیں. تو پہلی چیز کیا ہے؟ خاندان پر، نسب پر فخر کرنا. اور دوسری چیز کیا ہے؟ میت کے اوپر نوحہ کرنا، میت کے اوپر رونا اور چلانا اور چیخنا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کو کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھے، اپنے سے کمتر سمجھے، اپنے سے ہلکا درجے کا سمجھے اور اپنے کو سے بڑا سمجھے، یہ اسلامی روح اور اسلامی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے. دیکھیے یہ مسئلہ لمبا ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. ابھی جو میں کہہ رہا تھا وہ یہ کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان بڑے حق ہے، خصوصاً 6 حقوق یہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں بیان کیے گئے ہیں. بخاری اور مسلم کے، بخاری کے اندر 5 ہیں اور مسلم سنن ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ میں کیا ہے وہ 6 ہیں. وہ کیا ہے؟ سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا، ہے کہ نہیں ہے؟ چھینک آئے اور الحمدللہ کہے تو چھینک کا جواب دینا، بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنا، انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہونا، ہے کہ نہیں؟ انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہونا، دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا. اور چھٹی چیز ہاں اگر نصیحت چاہے آپ سے تو نصیحت کرنا، ہے نا. کوئی کسی بارے میں آپ سے مشورہ لے رہا ہے تو آپ وہی مشورہ دیجئے جو اس کے فائدے کا ہو. یہ نہیں کہ آپ کا اگر کوئی ذاتی فائدہ متعلق ہے اس سے، مثال کے طور پر آیا کہ ہاں بھائی ہم وہ گھر لینا چاہتے ہیں، آیا کہ ہم گاڑی خریدنا چاہتے ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ اس کے پاس اچھی گاڑی نہ ہو، ہم سے اچھی گاڑی نہ ہو، یا یہ کہ ہمیں بھی ضرورت ہے ہم وہ گھر لے لیں، ہم وہ گاڑی خرید لیں. تو اب آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس گاڑی کے اندر یا اس گھر میں کیا کیا خوبیاں ہیں اور کیا کیا برائیاں ہیں ساری چیز بیان کر دیں. اگر کسی ایک چیز کو بھی آپ نے چھپا لیا تو آپ نے مسلمان کا حق ادا نہیں کیا. تو حق المسلم علی المسلم 6 یا حق المسلم علی المسلم 5، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں. تو مسلمانوں کے حق بڑے
زیادہ ہیں، لیکن آج کی مجلس میں آپ کے سامنے جس حق سے متعلق کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں وہ کون سا حق ہے؟ پہلا حق یعنی سلام کرنا جب ملاقات ہو، یا سلام کا جواب دینا۔ سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا دونوں کی دو حیثیت ہے، بلکہ یہ کہیے دونوں دو حق ہیں۔ ایک حق سلام کرنا ہے اور دوسرا حق یہ ہے کہ کوئی سلام کرے تو سلام کا جواب دینا ہے۔ اس چیز کو ہم چند حصوں میں بانٹتے ہیں۔ پہلی چیز دیکھیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سلام کی ابتدا کہاں سے ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دوسری چیز سلام کی فضیلت اور سلام کی اہمیت۔ تیسری چیز سلام کا حکم، اور چوتھی بات یہ ہے کہ سلام کن الفاظ سے کیا جائے گا۔ پانچویں چیز سلام کے آداب، اور اس کے بعد چند احکام سلام سے متعلق بیان ہوں گے۔ پہلی چیز کہ سلام کی ابتدا کب سے ہے۔ ظاہر بات ہے دنیا کے اندر صرف مسلمان ایسی قوم ہے جو السلام علیکم کا یا سلام علیکم کا التزام کرتی ہے، بس کوئی دوسری قوم ایسی پائی نہیں جاتی۔ اللہ کی بات دوسری قوموں کے اندر کچھ اس کے الفاظ پائے جاتے ہوں گے کہ اس کا ترجمہ ہوگا، میں بتا نہیں سکتا۔ البتہ لفظ سلام کا جہاں تک تعلق ہے وہ صرف اسی قوم کے اندر پایا جا رہا ہے، اور انہی الفاظ کے ساتھ وہ یاد کرتے ہیں، چاہے جہاں کے رہنے والے مسلمان ہوں، چاہے عربی جاننے والے ہوں یا انگلش جاننے والے ہوں، چاہے عرب کے رہنے والے ہوں یا عجم کے رہنے والے ہوں، ہندی بولنے والے ہوں یا پنجابی بولنے والے ہوں، لفظ یہی استعمال کرتے ہیں، السلام علیکم، السلام علیکم۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہے۔ اس کی ابتدا اسی دن سے ہے جس دن سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر روح پھونکی تھی۔ جس دن سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر روح پھونکی تھی، اسی دن سے ان کی ذریت کے لیے آپسی ملاقات کے وقت اس ادب کو اللہ تبارک و تعالی نے مشروع قرار دیا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی صورت بنائی تو ان کی لمبائی کتنی تھی؟ 60 ہاتھ کی تھی، ذراع 60 ہاتھ کی تھی۔ یہ ذراع ہے نا، یہاں سے یہاں تک بول کر کے وہ ذراع مراد لیتے ہیں، یہاں سے لے کر کے انہیں تک یہ ہے ذراع، ہے کہ نہیں؟ یہ 60 ہاتھ کی ان کی لمبائی تھی۔ ظاہر بات ہمارے ہاتھ سے نہیں رہی ہوگی، جو حضرت آدم علیہ السلام کا ہاتھ تھا، ظاہر بات 60 جتنے تھے اتنا ہاتھ اتنا لمبا رہا ہوگا، ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں؟ ہم اور آپ اپنا ہاتھ جو ہے اپنا ناپنے لگے، اندازہ لگائے کہ ہاں بھائی اتنا لمبا رہے ہوں گے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ جس لحاظ سے ان کی لمبائی تھی اس لحاظ سے ان کا ہاتھ بھی رہا ہوگا۔ جیسے اس دنیا میں آدمی عموماً جیسے خود لمبا ہوتا ہے ویسے اس کا ہاتھ بھی بڑا چھوٹا اور بڑا ہوا کرتا ہے۔ پھر جب ان کے اندر روح پھونکی اور روح ان کے جسم کے اندر سرایت کر گئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، اذهب فسلم على اولئک نفر من الملائکہ، جاؤ اور وہ فرشتے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے سلام کرو، اور دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں، ذرا غور کرنا، اس لیے کہ وہی جواب تمہاری اور تمہاری ذریت کا